سانحہ کربلا کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن چن کر قتل کیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد انہوں نے بصرہ میں سکونت اختیار کی۔ سن 60 ہجری میں ابن زیاد نے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہیں آزاد کر دیا گیا۔ جب امام حسین اور ان کے کنبے کی شہادت کے بارے میں اسے معلوم ہوا تو اس نے اپنی زندگی کا مشن ہی یہ بنا لیا کہ وہ قاتلین حسین سے انتقام لے گا۔ قریباً تمام قاتلین کو اس نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ شمر بن ذیل جوشن نے میدان کربلا میں کند شمشیر کی 12 ضربوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے دردی سے شہید کیا تھا۔ اس کو عبداللہ بن کامل نے پکڑا اور مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے اسے عبداللہ بن کامل کے حوالے کر دیا۔ عبداللہ نے تیل سے بھری ہوئی ایک بڑی دیگ میں شمر کو ڈال دیا۔ جب وہ نیم مردہ ہو گیا تو اسے نکال کر اس کے ناخن اکھاڑ دیے، پھر اس کی کھال کھینچ لی، پھر اس کا سر کاٹ کر جامع مسجد کے سامنے لٹکا دیا اور جسم کو آگ میں جلا دیا۔ ایک قول کے مطابق سنان بن انس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ مختار ثقفی کے خوف سے یہ بصرہ بھاگ گیا تھا۔ مختار کے لشکر نے اسے گرفتار کیا اور مختار کے حوالے کر دیا۔ مختار کے ایک دوست جناب ابراہیم نے پہلے اس کی دونوں آنکھیں نکلوائیں، پھر اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کو اکھڑوایا، پھر دونوں ہاتھوں کو توڑوا دیا۔ جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اس پر پتھر برسوائے، آخر میں اسے ذبح کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کی خاک ہوا میں اڑا دی۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا۔ اسی کے حکم سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ سن 66 یا 67 ہجری میں مختار کے لشکر اور اس کے لشکر کے مابین جنگ ہوئی، جس میں اسے شکست فاش ہوئی اور ابراہیم بن اشتر نے اسے قتل کر دیا۔ ابراہیم بن اشتر نے ابن زیاد کو قتل کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے، پھر اس کے جسم کو نذر آتش کر دیا گیا، پھر ابراہیم نے اس کا سر مختار کے پاس بھجوا دیا۔ عمر بن سعد واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف لشکر کا سپہ سالار تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت میں اس کا اہم کردار تھا۔ مختار نے عمر کو بھی عبرت کا نشان بنایا۔ مختار نے باقی قاتلین حسین کی طرح عمر بن سعد کو بھی بھیانک طریقے سے اور سخت اذیتیں دے کر قتل کیا۔ اس کے دانتوں کو اکھڑوایا، پھر اس کی ساری انگلیوں کو کاٹا، پھر جسم کے گوشت کو کاٹا، پھر آنکھیں نکلوائیں اور مٹی کا تیل پلا کر اس کو قتل کر کے آگ میں جلا دیا گیا۔ بن یزید اصبہی یہ وہی شخص ہے جو کربلا سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس کوفہ لایا تھا اور رات کو اپنے گھر میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بیوی عیوف بنت مالک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی تھی۔ اسی نے خولی کو گرفتار کروایا، اسے مختار کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے پہلے اس سے ان جرائم کا اعتراف کروایا جو اس سے میدان کربلا میں سرزد ہوئے تھے، پھر حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں قطع کر دیے جائیں اور اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ الحاج زبیدی نے ابن زیاد کے حکم سے آل رسول کو پیاسا رکھا۔ یہ شخص مختار کے خوف سے بصرہ بھاگ کر جا رہا تھا۔ راستے میں اسے خیال آیا کہ بصرہ کے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اسے ملامت کریں گے۔ یہ سوچ کر وہ شراف کی طرف چلا، مگر وہاں کے لوگوں نے بھی اسے نکال دیا۔ اب یہ مقام بیضہ میں پہنچا۔ مختار کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان لوگوں نے اسی مقام پر اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر مختار کے پاس لے گئے۔ حرملہ بن کاہل اسدی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت علی اصغر کو تیر مار کر شہید کیا تھا۔ ایک دن مختار کہیں جانے کے ارادے سے روانہ ہوا تو کسی نے اطلاع دی کہ حرملہ گرفتار ہو گیا۔ اسے مختار کے سامنے لایا گیا تو اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ پہلے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، پھر اس پر تیر برسائے جائیں، اس کے بعد آگ میں جلا دیا جائے۔ مختار کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس طرح یہ شخص بھی اپنے برے انجام کو پہنچا۔ خدائی انتقام۔ اب ذرا خدائی انتقام کا ذکر ہو جائے۔
امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے وہ سب دنیا ہی میں خدائی انتقام کی لپیٹ میں آئے۔ ان میں سے کچھ قتل ہوئے، کچھ بینائی سے محروم ہوئے، کچھ کے چہرے سیاہ ہوئے اور کچھ تھوڑی ہی مدت میں اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔